ہفتہ وار ہمارا سلسلہ چلتا ہے، ویکینڈ پہ لاہور میں ایک آدھی پریس کانفرنس ضرور کرتے ہیں. تو کل ایک فیصلہ آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ترین فیصلوں کی فہرست میں وہ سر فہرست ہے، اور ایک ایسا کیس جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، جس کے اندر کوئی قانونی سکم نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکلٹی موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ قانونی طور پہ کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے کیسز آئے ہیں، مگر یہ اس طرح کا کلیئر کٹ کیس ہم نے پہلے نہیں دیکھا. میں کچھ دستاویزات بھی آپ سے شیئر کروں گا جو منظر عام پہ آئے ہیں، اور یہ دستاویزات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اور اس کے ساتھ $250 ملین لکھا ہے. یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو شہزاد اکبر جس کو ہیڈ کرتے تھے، اس نے اس کو اپنے دستاویزات میں ریکورڈ اماؤنٹ شو کیا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا تھا اسلام آباد میں وزیر اعظم کے دفتر میں اس غرض سے کہ اینٹی کرپشن اور جو معاملات ہیں ریکوریز کے حوالے سے، ان معاملات کو ان کی جانچ پڑتال کی جائے اور تدارک کیا جائے اور پیسے ریکور کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جائیں. یہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے بطور مشیر احتساب ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کرتے تھے، جس میں اور بھی لیگل ایکسپرٹس موجود تھے. اب وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو شہزاد اکبر صاحب ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے 2020 میں اور کہا ہے جی جنوری 2020 کا لیٹر ہے. اس لیٹر کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ اس لیٹر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت پاکستان کو یہ پیسہ لے کے دے دیا ہے جو حکومت پاکستان کی ملکیت تھی، ہم نے ریکور کیا ہے. اور پھر انہوں نے ایک فہرست جاری کی جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اس اتنے سالوں کے اندر ہم نے یہ اماؤنٹس ریکور کی ہیں جو کرپشن کا اور رشوت کا پیسہ تھا، اور ریکور کر کے حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا. اب یہ دیکھیں نا، اب آپ کے اپنے دستاویزات، شہزاد اکبر صاحب لندن بھی گئے، انہوں نے وہاں بھی کاغذات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، آپ سب نے وہ فوٹیج دیکھی. یہ جو ایک ڈاکہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، جس کے اندر سزا ہوئی ہے، اب اس میں کیونکہ دستاویزات بھی سامنے آ گئے ہیں، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ این سی اے نے یہ پیسہ ضبط کر کے پاکستان کی حکومت کو دیا کہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. کابینہ نے بند لفافہ منظور کر کے یہ پیسہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جس شخص سے یہ ضبط کیا گیا تھا. آپ ایک جرم کریں ملک سے باہر، اس جرم کی پاداش میں آپ سے وہ پیسہ کانفسکیٹ کر لیا جائے، ضبط کر لیا جائے اور حکومت پاکستان کو دیا جائے پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ہیلتھ، ایجوکیشن، سڑکیں، پل، سینیٹیشن، کلین ڈرنکنگ واٹر، ان چیزوں کے لیے. اور حکومت بجائے اس کے کہ عوام کو دیتی، حکومت وقت کے 2-3 کرداروں نے طے کیا، جس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی سر فہرست تھے، کہ ہم نے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لینی ہیں، زمان پارک میں 25 کروڑ کا گھر نیا بنانا ہے. یہ وہی گھر ہے جس میں حفیظ اللہ نیازی صاحب رہائش پذیر تھے زمان پارک کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ ان کو پھر شفٹ ہونا پڑا، ان کو رینٹ پہ کہیں اور جانا پڑا، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. مگر وہ گھر گرا کے ایک نیا گھر بنایا گیا 25 کروڑ میں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اور میں جب سے سیاست شروع کیا یہ پوچھ رہا ہوں، ہر کسی کا ایک ذریعہ آمدن ہوتا ہے. مجھے بتا دیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی آمدنی آ رہی تھی جس سے انہوں نے یہ 25 کروڑ کا نیا گھر بنایا؟ یا جو زمین فرد شہزادی کو لے کے دی گئی، وہ کہاں سے انہوں نے یہ زمین لی اور کس نے وہ زمین دی؟ ایک چیئر رکھ دیں جی علامہ صاحب کے لیے پلیز، جلدی رکھ دیں. اور یہ 200 کنال زمین ہو، 200 کنال زمین کے ساتھ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں ہوں، 25 کروڑ کا گھر ہو، یہ اس چیز کی رشوت تھی. وہ جو پیسہ این سی اے نے پاکستان کو دیا اور عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے وہ پیسہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جس سے یہ ضبط کیا گیا تھا. یہ 80-90 ارب کا یہ گھپلا ہے اور اس کا فیصلہ ہے جو خوش آئند ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی، اور این سی اے دیکھیں نیشنل کرائم ایجنسی ایک بڑی مایہ ناز تحقیقاتی ادارہ دنیا کا، شہباز شریف صاحب کی انویسٹیگیشن کی، اسی کمرے میں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو دستاویزات دکھائے تھے کہ 5 ممالک میں تھرو انویسٹیگیشن کے بعد شہباز شریف صاحب کو کلیئر کیا انہوں نے. وہی این سی اے تھرو انویسٹیگیشن کے بعد یہ پاکستان کے حوالے کرتی پیسہ، اور یہ رشوت لے کے کروڑوں اربوں کی یہ پیسہ اسی شخص کو دے دیتے ہیں جس سے یہ ضبط کیا گیا تھا. یہ تو ثابت ہے نا. اس میں آپ کیا کہیں گے؟
کوئی لیگل آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں. میں یہ دستاویزات آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ میڈیا کے اوپر آپ دکھا دیں کہ یہ وہ دستاویزات ہیں ایسڈ ریکوری یونٹ کے جو سب کے سامنے ہیں. اب جب کوئی چیز سمجھ نہیں نہ آئی اور کوئی دفاع نہیں تھا, کوئی ڈیفینس نہیں تھی, کہا گیا سیرت پر چلنے کی سزا. میں علماء حضرات کو, میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مفتی انتخاب صاحب موجود ہیں, مولانا شعیب الرحمان صاحب موجود ہیں, مولانا اسلم ندیم صاحب موجود ہیں, مولانا عبد الوحید صاحب موجود ہیں, علامہ ارشد عابدی صاحب موجود ہیں, تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء میرے رائٹ اور لیفٹ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. بات صرف اتنی ہے, اور میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب کچھ نہیں ملا اور لیگل ڈیفنس ہے نہیں, سیاسی طور پہ کیس لڑا گیا نا, کون سا یہ جو زمین القادر کی خریدی گئی اور وہاں پہ 28 کروڑ روپے اکاؤنٹ پہ گیا اور ایک شام ٹرسٹ میاں بیوی نے بنایا, بھائی ایدی کا ٹرسٹ کیوں نہیں بنا, شہزاد روئے کا کیوں نہیں بنا, ابرار الحق کا کیوں نہیں بنا, شیپا کا ٹرسٹ کیوں نہیں بنا, فاطمید فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنا, سندس فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنا, اتنے ادارے دنیا کے اندر, اسی شخص کا ٹرسٹ بنایا گیا جس سے آپ نے پیسے, جس کے حوالے وہ پیسے کر دیے اور کوئی نہیں ملا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیرت کی کلاسز پڑھائی جاتی ہیں. میں کارٹون وہاں پہ وہ دکھا رہے تھے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, وہاں پہ بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں, کوئی کھیل رہا ہے. کون سی ایسی وہاں پہ دینی تعلیم دی جا رہی؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں. ہر بات میں آپ مذہب کو لے آتے ہیں, ہر بات میں آپ کہتے ہیں کہ جی سیرت پہ چلنے کی سزا ملی. یہ اس سیاست سے مذہب کو دور رکھیں مہربانی فرما کے. ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کے کان میں آگے کوئی کہتا ہے اسلامی ٹچ دیں, ہم بیٹھے اس لیے کہ آپ اپنی سیاست کریں, آپ ہمارے پہ تنقید کریں, میری قیادت پہ تنقید کریں, سیاست کریں, بالکل کریں, سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کریں, مگر اللہ کو, رسول کو, دین کو اس میں سے باہر رہنے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس چیز کو جوڑنا ان اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک توہین آمیز رویہ ہے کہ آپ کو جب کچھ نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مذہب سے محبت کی سزا مل رہی ہے. آپ نے کیا ساری عمر مذہب کا پرچار کیا ہے؟ آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے مذہب کا پرچار ساتھ ساتھ کرتے تھے جہاں سیریز کھیلنے جاتے تھے, یا جو آپ کے خلاف جتنے فیصلے باہر کے ممالک سے آئے ہیں وہ مذہب کی پاداش میں آئے ہیں کہ آپ وہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کو روک دیا گیا کہ تبلیغ نہ کرو. کیا لاس اینجلس ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تبلیغ سے ممانعت کے حوالے سے آیا ہے؟ کیا آپ دین اسلام کے لیے کام کر رہے تھے؟ بات اتنی ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی مگر دین کا نام نہ لیں, خدا کا واسطہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اور یہ وہ لوگ ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ صاحبزادہ جہانگیر چیکو صاحب ایک لندن میں ہوتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ان کو اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی, اجلاس سے ان کو نکال دیا. تو جب اجلاس سے ان کو نکالا گیا, یہ وہ شخص ہے جو مدینہ منورہ گیا, پورا ٹولہ لے کے گیا, اور جب یہ پورا ٹولہ لے کے مدینہ منورہ گیا تو وہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قدموں کی چاپ کی آواز انسان آہستہ رکھتا ہے, حد ادب میں رہتا ہے کہ وہاں پہ قدموں کی چاپ کی آواز نہ آئے. ایک ادب کا ایک اعلیٰ مقام ہے, ایک اتنے ادب کی جگہ ہے کہ لوگ اپنی عقیدت کے تحت اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے, سرگوشی کرتے. یہ ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان ہے. آپ نے وہاں پہ شاہزین بگٹی کے بال کھینچے, آپ نے وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو جو ہے وہ ان کا گھیراؤ کر کے آپ نے نعرے لگائے وہاں پہ. یعنی یار آپ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, آپ پارٹی کے جھنڈے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ. مطلب خدا کا خوف کریں, کوئی مرنا بھی ہے, کو اللہ تعالیٰ کو بھی حساب دینا ہے. اور ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی حضرت عبداللہ کے بعد اور حضرت بی بی آمنہ کے بعد جو سب سے لکی پیرنٹس ہیں دنیا کے وہ شوکت خانم اور نعوذ باللہ اکرام اللہ نیازی ہیں. وہ ویڈیو کسی نے دیکھی, کسی نے کنڈیم کیا, اور خان صاحب سٹیج کے اوپر ہیں اور سینہ تان کے کھڑے ہیں اور اپریشیٹ کریں کہ یہ بچے نے کیا بات کر دی آج. کوئی کہہ رہا ہے دور حاضر کا پیغمبر ہے, یہ سامنے کھڑے ہو کے خاتون کہہ رہی ہے یہ جو ہے یہ دور حاضر کے پیغمبر ہیں, وہ کھڑے ہیں وہاں پہ سٹیج کے اوپر. کوئی تھوڑا سا خیال کریں اپنی اس سیاست سے, اپنی یہ جو رشوت اور آپ کو کرپشن کے کیس میں ڈاکے میں آپ کو سزا ملی ہے, اس کو مذہب کو بیچ میں مت لائیں. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کون سی ایسی دین کی خدمت القادر یونیورسٹی موری بتا دیں. کل ہمارے 2-3 صحافی گئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا وہاں پہ بچے جو ہیں وہ اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور پڑھائیاں کر رہے ہیں, کوئی کارٹون لگا ہوا ہے, کوئی کہیں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور آپ نے پوری قوم کے سامنے جھوٹا پرچار کیا کہ جی وہاں پہ سیرت کی تعلیم دی جا رہی ہے. خدارا جب یہ کوئی جواب نہیں نہ ملتا, پتہ ہے انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے, وہ کیا کہتے ہیں,
یہ ان کو ای میل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی قوم جذباتی قوم ہے, دین سے اس قوم کی رغبت ہے, اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں, تو آپ ایک کام کریں, ٹوسٹ دے دیں, ٹوسٹ دے دیں, اس کو مذہب سے جوڑ دیں اس چیز کو. تو یار خدا کا خوف کریں کوئی تھوڑا سا. یہ جو کرپشن کا کیس ہے نا, آج علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس کو 190 بلین پاؤنڈ کا کیس نہ کہیں, اس کو القادر کیس کہیں. یہ بھی مذہبی ٹچ ہے نا, کہ اس کا نام بھی جو ہے وہ القادر جو ہے وہ کہا جائے اور پکارا جائے. یہ ثابت شدہ چیز ہے. جو آپ نے جرائم کیے ہیں پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں, پوری دنیا ان کو دیکھ چکی ہے, اور پوری دنیا, آپ ان کا ایک کلپ ابھی دیکھا میں نے, حامد میر صاحب کا ایک پروگرام کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ریاض جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے خرید لیتا ہے, جب کوئی اس کا کام نہیں ہو رہا ہوتا وہ خرید لیتا ہے, وہ پیسے خرچ دیتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی رشوت دے دیتا ہے. مکہ فاتح عمل ہے نا, جو بات یہ منہ سے نکالتے ہیں وہ ان پہ آ کے فٹ ہوتی تھوڑی دیر بعد. اور یہ جو 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا, 25 کروڑ کا گھر بنا لینا, 28 کروڑ اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا, اربوں روپے کا کسی کو فائدہ دے دینا. آپ میرے سے لیگل آرگومنٹ کریں, میں پوری پی ٹی اے کو چیلنج کرتا ہوں, آپ لیگل آرگومنٹ بتائیں کہ کیا این سی اے نے یہ پیسہ حکومت پاکستان کے حوالے کیا کہ نہیں کیا, کیا ضبط کر کے کیا, جی ضبط کر کے کیا, بطور جرمانے کے کیا, حکومت پاکستان کو دیا, جی دیا. کیا جب حکومت پاکستان کے پاس یہ پیسہ آیا تو بند لفافے میں کابینہ میں پیش کیا گیا, جی پیش کیا گیا. جب کابینہ میں پیش کیا گیا اور خان صاحب نے خود کہا کہ اس کو نہیں کھولنا, فواد چودھری نے کہا کھولیں, شیری مزاری نے کہا کھولیں, مراد سعید نے بھی سوالات اٹھائے, مگر یہ بند لفافہ کھولنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ چھپاتے اس چیز کو ہیں جس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. تو کیا بند لفافے کے تحت یہ پیسہ سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں ایک آلریڈی موجودہ جرمانے کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا؟ جی ہاں. کیا سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے یہ غیر قانونی عمل کیا؟ جی موجود ہے. تو پھر آپ کے پاس لیگل آرگومنٹ کیا ہے؟ میں پوری پی ٹی اے کی لیگل ٹیم, میرے استاد ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, اچھے وکیل ہیں, بیرسٹر علی گوہر صاحب, اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ساری عمر پریکٹس کی انہوں نے. میں ان کی پوری لیگل ٹیم کو, سلمان صفدر صاحب ہمارے استادوں میں سے جو اچھے کرمنل لاء کے وکیل ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ لیگل آرگومنٹ دیں نا, بتا دیں کہ این سی اے کی انویسٹیگیشن تھی نہیں تھی, یہ پیسہ ایک لائبلٹی تھی نہیں تھی, حکومت پاکستان کا پیسہ تھا کہ نہیں تھا, اور حکومت پاکستان کے حوالے کیا گیا نہیں کیا گیا. تو آپ نے ایک پیسہ اتنا بڑا اٹھا کے اسی شخص کے حوالے کر دیا اور اسی کا جرمانہ ادا کر دیا جس سے یہ پیسہ ضبط کیا گیا تھا. اور یہ آپ کے بغیر کیا وہ شخص یہ سکت رکھتا تھا؟ اگلا سوال, کیا وہ شخص ملک ریاض صاحب یہ سکت رکھتے تھے کہ وہ عمران خان اور اس کی بیگم کے بغیر یہ پیسہ اپنے نام کروا لیتے؟ جواب ہے نہیں. کیا یہ کابینہ کا فیصلہ اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے فیصلے کے تحت حکومت پاکستان کو نقصان ہوا؟ جواب ہے ہاں. ملک ریاض صاحب کا فائدہ ہوا؟ جواب ہے ہاں. تو کرپشن ثابت ہے, ڈاکہ ثابت ہے, رشوت ثابت ہے, آپ نے پیسے لیے ہیں, ہاتھ آپ کے رنگے ہوئے ہیں. تو اس میں خدا را اللہ رسول کو مت لے کے آئیں. یہ سیاست اتنی مقدس کبھی بھی نہیں تھی. یہ سیاست کبھی بھی ایک الزام کو جھٹلانے کے لیے سیرت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا, اللہ رسول کو بیچ میں لے کے آنا, یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی اتنے گھنونے جرائم آپ دیکھیں, کہتے ہیں ہم نے سیرت کے لیے کیا. میں اگر فار ایگزامپل آپ کو کہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ابھی ڈاکہ مار کے آیا اور وہ کہتا ہے میں اس سے مسجد بناؤں گا یا مدرسہ بناؤں گا, یا میں نے ابھی ڈاکہ مارا ہے, میں نے اغوا برائے تاوان کیا, اس میں سے پیسے پکڑے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں دین کی تدریس کروں اور یونیورسٹی بناؤں. تو کیا یہ جائز ہے کہ ڈاکہ مار کے یونیورسٹی بنا کے کہا جائے دین کی تدریس کی جا رہی ہے؟ تو یہ مہربانی کریں. یہ جید علماء اکرام میرے رائٹ لیفٹ بیٹھے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. ہم نے یہ آج ایک مطالبہ ہے, ایک ہمارا ریزولوشن ہے, ایک قرارداد ہے, اور یہ تمام مکاتب فکر کے علماء یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ مذہب کو بیچ میں مت لائیں. رشوت کو, ڈاکے کو, اس غبن کو, اس کرپشن کو پوری دنیا میں ہیڈ لائن لگی, برطانیہ میں, امریکہ میں, ترکی میں, چائنا میں, دنیا کے ممالک میں ہیڈ لائن لگی ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کرپشن کے اندر جو ہے وہ پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی ہے. پوری دنیا کے اخبارات نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہیں.
اور آپ یہاں پہ کیا کریں، مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے. تو یہ آج مقصد تھا کہ آپ کو ہم یہ گوش گزار کرتے کہ مذہب بہت مقدس ہے اور سیاست اتنی مقدس نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کو، منافقت کو، کرپشن کو، ڈاکے کو، رشوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ مذہب کا سہارا لے رہے ہیں. یہ کام نہ کریں. سیاست ہوتی رہے گی مگر ہم نے اللہ رسول کو جواب دینا ہے. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. علماء کرام میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو جی موسٹ ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مکمل تائید کروں گا جو عطا اللہ تارڑ صاحب وفاقی وزیر صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. دیکھیں، ہر بندہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین کی، اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر بھی کرے اور خدمت بھی کرے اسلام کی. مگر اسلام دین کبھی بھی کسی بھی شخص کو اس بات کا حق نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے مال کو غبن کر کے، اور خاص طور پر وہ شخص جو پاکستان کے مین عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو وزیر اعظم پاکستان کے، لوگوں کا مال غبن کر کے، فراڈ کر کے، اسلام کا نام استعمال کر کے اور اسلام کے نام کے اوپر ایک یونیورسٹی قائم کرے، اور اس یونیورسٹی کے اندر، اس القادر ٹرسٹ کے اندر یونیورسٹی میں جو کام ہو رہا ہے وہ آپ میڈیا والے بھی جانتے ہیں، اور اس وقت وفاقی وزیر صاحب نے جو اس کی وہ نشاندہی کی ہے وہ بھی کسی سے لکے چھپی بات نہیں ہے. میں بارے دیگر آپ کی وساطت سے پھر کہنا چاہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو اور ان کے جو ہواری ہیں کہ خدا را پاکستان کو آپ نے ریاست مدینہ کے نام پر اور پاکستان کی نوجوان نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو جو ریاست مدینہ کے نام پر آپ نے جس گمراہی کے اندھیرے کے کمرے کے اندر دھکیل دیا ہے اور بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے، آپ مہربانی کریں، بس کریں، اس قوم کو، اس قوم کی نسل کو جینے کا حق دیں. تو میں اس موقع پر آپ کی وساطت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو ایک فیصلہ، جو 190 ملین ڈالر کا جو فیصلہ ہے، پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا ہے، یہ بالکل یہ کرپشن ہے. اور جس طرز پہ پیسہ جو ہے وہ باہر سے منگوایا گیا اور پھر جس طرح سے جو وہ سپریم کورٹ میں اس کو جمع کرایا گیا، پھر اس طرز پہ جو ملک ریاض صاحب جو تھے، ان کے جو ساتھی تھے، معاون تھے، ان تک اس پیسے کو پہنچایا گیا. یہ ایک پورا جال کرپشن کا بکھیرا گیا. لیکن سوئے نصیب کہ اس جال کے اوپر جو لیول لگایا جا رہا ہے وہ ریاست مدینہ کا، وہ اسلام کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا. اگر آپ اتنے مہربان ہیں تو اس دولت سے آپ جو پاکستان کے اندر رفائی ادارے کام کر رہے ہیں، آپ کے زمانے میں، آپ کے دور حکومت میں جس طرح دینی مدارس کے ساتھ، جامعات کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، جس قدر ان کی بے حرمتی کی گئی، خاص طور پر وہ لوگ جو دین اسلام کے مخلص ساتھی تھے، ان کے ساتھ آپ کی حکومت میں جو ایک ریاستی جبر کیا گیا، اس کی مثال بھی پاکستان کے اندر کبھی نہیں ملتی. تو میں اس موقع پر گزارش کروں گا، خدا را اسلام دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، حضور علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے، یہ مقدس ہے. اس پہ ہمارا سب کچھ تن من دھن قربان ہے. ہم کبھی بھی آپ کو اس بات کا حق نہیں دیں گے کہ آپ اسلام کا نام استعمال کریں، آپ ریاست مدینہ کا نام استعمال کریں. آپ نے جو 2018 اور اس سے پہلے سے جس قدر آپ نے گمراہی کو، اس کو فروغ دیا، یہ کیا تھا؟ آپ پورا اپنا سٹیج سجاتے تھے اور جو وہاں پہ ایک کھیل تماشا بنایا جاتا، جس قدر اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی ثقافت کا مذاق بنایا جاتا، اور جب وہ سٹیج سج جاتا اور اس سٹیج کا آغاز ہوتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کس قدر قرآن پاک کی بے حرمتی ہے، کس قدر آپ قرآن پاک کی آیات کی اپنے کردار کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں. تو پاکستان کی قوم غیور قوم ہے. یہ مسلمان اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر پیش کرتے ہیں. اللہ رسول کے نام کی ناموس اور ریاست مدینہ کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. خدا را آپ مہربانی کریں، اپنی جو سیاست ہے آپ سیاست کریں، سیاست کا آپ کو حق حاصل ہے اور ہر پاکستان کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن پاکستان کی قوم اور مسلمان کبھی بھی اس بات کا حق نہیں دیں گے کہ اپنی چوری، اپنی ڈکیٹی، اپنا غبن جو ہے اس کے اوپر آپ ریاست مدینہ کا نام لیں یا آپ اسلام کا نام استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے امت مسلمہ کو اور وطن پاکستان کو محفوظ فرمائے. یہ بتائیے گا کہ جو پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا، کیا آئینی اور قانونی طور پر جو سپریم کورٹ ہے وہ اس ادارہ اس چیز کے لیے مجاز ہے کیونکہ فورن ٹرانزیکشن جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں آ سکتا؟ اگر نہیں ہے تو وفاقی حکومت نے ابھی تک
CS نے گورنمنٹ کیا کارروائی کی کہ آپ اس چیز کے اہل ہی تھے؟ دوسرا جو لوگ اشتہاری قرار دیے گئے جن میں ملک ریاض بھی ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جو پیسہ حکومت پاکستان کو آنا تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اس کابینہ کے فیصلے کے تحت دیا گیا جو کہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا. قاضی فضیسہ صاحب کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ مجاز نہیں تھی کہ وہ اس پیسے کو رکھتی. تو یہ اب اس کورٹ کے فیصلے کے بعد, ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پیسے کا آگے کیا فیٹ ہوگا. یہ بھی زیر غور آئے گا. لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. اور اس سے جڑتی بھی بات یہ ہے کہ جو القادر یونیورسٹی ہے وہ بھی حکومت کی تحویل میں دے دی گئی ہے. اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس لیول پہ لے کے جانا ہے, ادھر کیا وہاں پہ رفائی کام ہو سکتے ہیں, کیسی اعلیٰ تعلیم وہاں پہ دی جا سکتی ہے. جو لوگ اس میں مفرور ہیں اس پہ بھی لیگل کنسلٹیشن جاری ہے اور ان کو واپس لانے کے لیے کہ کیا کوئی انٹرپول کے ذریعے ہوگا, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے ذریعے ہوگا, ریڈ نوٹس کے ذریعے ہوگا, یہ تمام چیزیں منسٹری آف انٹیریئر دیکھے گی اور اس پہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کو لائبل بنا کے دے گی. پورے معاملے کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی تو بار بار ان کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ کرپشن تھی تو آخر اس کرپشن کے ملک ریاض کا بھی پھر نام آنا چاہیے جنہوں نے کرپشن کی یا جنہوں نے پیسہ دیا. ان کے حوالے سے کیا ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی, ان کو نامنیٹ نہیں کیا گیا؟ نمبر 1. نمبر 2, کابینہ کا فیصلہ تھا تو پوری کابینہ نامنیٹڈ کیوں نہیں ہے, صرف بشرا بی بی کیوں؟ تیسرا میرا ایک سوال اس سے جڑا ہوا معزز علماء کرام ہے, بڑے قابل احترام ہے. اس ملک کے اندر ہم نے عدت کا کیس بھی دیکھا, ہم نے علماء کرام کو اس کے اوپر بولتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن آج حکومت کو جب ضرورت پڑی یا یہ بیانیہ بنانے کے لیے تب علماء کرام اس پہ بھی بولے تھے. علماء کرام عدت پہ تو سب بولے ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ عدت کا جو کیس تھا وہ اس کے بعد پھر شریعت کی بات وہ بھی کرتے ہیں. میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا, بٹ علماء کرام نے اس پہ بات کی. نمبر 1 یہ کہ ملک ریاض اکیلے یہ کام کر نہیں سکتے تھے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے, جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کو دیکھتا ہے, ایز اے وکیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پبلک آفس ہولڈر مین اس کی ڈومین میں آتا ہے. پبلک آفس ہولڈر کون تھا؟ وہ عمران خان صاحب تھے. شریک ملزم کون تھا؟ ملک ریاض, بشرا بی بی اور باقی لوگ تھے. اچھا, اب لیگلی کیونکہ ایک شخص کا یہ فیصلہ تھا اور اس نے منع کیا کہ یہ بند لفافہ آئے گا, اور اس کی بیسس ایک نوٹ ہے جو وزیر اعظم آفس آیا شہزاد اکبر کے ذریعے. وزیر اعظم نے منظوری دی اس نوٹ کی. اس نوٹ کی بنیاد پہ وزیر اعظم نے اس کو کیبنٹ میں رکھنے کی بھی اجازت دی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کیوں مین ملزم عمران خان ہے اور بشرا بی بی ہیں. ملک ریاض شریک ملزم ہے کیونکہ پبلک آفس ہولڈر نے یہ سارا کام کیا اور یہ ساری بساط بچھائی. نمبر 2 کہ باقی کابینہ کیوں ملوث نہیں ہے. قانون میں ایک چیز ہوتی ہے کنسیڈریشن یا انلیگل گریٹیفیکیشن. وہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس سے کوئی اپنا فائدہ لے. تو فواد چودھری نے تو ملک ریاض صاحب سے نہ زمینیں لی, نہ انگوٹھی لی, نہ انہیں کہا کہ فرا گوگی کو 200 کنال زمین دے دو, نہ گھر بنوایا, نہ ہی شیری مزاری نے یہ کام کیا. تو جن لوگوں نے رشوت اور فائدہ لیا انہوں نے ہی وہ شام ٹرسٹ بنایا. اب ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر 2 لوگوں کا نام ہے. انیشلی زلفی بخاری صاحب تھے, پھر میاں بیوی ٹرسٹ کے اوپر آئے. وہ جو انلیگل گریٹیفیکیشن ہے, یہ اب ٹوٹل لیگل بات میں آپ سے کروں کیونکہ آپ کا سوال لیگل تھا, بطور لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ساری جڑتی ہے جا کے اس شام ٹرسٹ کے ساتھ. ٹرسٹ میاں بیوی کا تھا, ٹرسٹ بنایا اس شخص نے, پیسہ اس نے دیا, زمین اس نے دی, ساری فنڈنگ اس نے دی جس کو ریلیف پہنچایا گیا. ٹرسٹ میں اگر فواد چودھری ہوتا اور یہ ثابت ہوتا کہ وہ ٹرسٹ میں شامل ہے تو بالکل کابینہ کے ممبران کے طور پہ ان کی بھی سزا بنتی تھی. مگر رشوت, کرپشن اور یہ جو انلیگل گریٹیفیکیشن ہے, برائبری ہے, یہ ساری ارد گرد گھومتی ہے جنہوں نے میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا اور جنہوں نے یہ پیسے اور انگوٹھیاں اور یہ ہیرے جواہرات لیے. عمران خان صاحب ایک اسٹیٹس انجوائے کرتے رہے کہ مجھے سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا ہے. اب اس فیصلے کے بعد اس اسٹیٹس کا کیا بنا؟ دیکھیے, ایک تو ہم نے سنا تھا کہ امین حفیظ کے ساتھ کیمرہ مین صادق بھی ہوتے تھے, تو وہ صادق اور امین تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں دونوں ہی. یہ کبھی بھی صادق اور امین نہیں تھے. اور یہ سپریم کورٹ نے جو اگلا فیصلہ دیا, جو قاضی فضیسہ صاحب نے دیا 190 ملین پاؤنڈ کا, انہوں نے کہا رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال. وہ آپ نکالیے گا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک شخص کو لوٹیں اور وہی لوٹ کا پیسہ آپ دوسرے شخص کو دے دیں. ادھر تو الٹ ہوا ہے. جس شخص سے پیسہ لیا ہے کہ یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, حکومت پاکستان کا ہے, آپ نے لے کے دوسرے ہاتھ سے اس کو پیچھے سے پکڑا دیا کہ جی یہ تم لے جاؤ, تمہارا پیسہ ہے. تو سپریم کورٹ نے رابنگ پیٹر پیئنگ پال کی ایک مثال قائم کی. وہ آرڈر موجود ہے. تو سپریم کورٹ نے وہ صادق اور امین کی چھاپ اسی دن اتار دی تھی جس دن 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا ٹرائل چلنا چاہیے اور اس میں کرپشن ہوئی ہے. اگر اس
کیس کے حوالے سے اپیل پہ جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی وہ اچھی بات. تو اس کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر کل کو پھر اسی طرح سے اپیل منظور ہوتی ہے یا ضمانت ہوتی ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا لیگلی؟ دیکھیں اپیل کا نا اب اس ملک میں اصول طے ہو جائے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, یعنی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس جو ہوتی ہے نا, کہ بشیر کی بوٹے کی جو اپیل ہے وہ 6 سال سے پڑی رہے اور وی وی آئی پی پولیٹیکل ایلیٹ آئے وہ کہہ جی یہ ہمارا نمبر نہ لائن توڑے نا ہمارا پہلے لگا دیں. یہ اب طے ہو جانا چاہیے کہ جس کی جب اپیل جب آئے گی تب لگائی جائے گی, جب ساروں کی باری نمٹ جائے گی جو آلریڈی پینڈنگ اپیلز ہے تب یہ اپیل لگائی جائے گی. پہلا تو یہ ہم مطالبہ میں رکھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے پرنسپل کو آبزرو کیا جائے. لا منسٹر نے بھی اس پہ بات کی. دیکھیے اپیل میں آپ کے پاس بہت اسٹرانگ گراؤنڈز ہونے چاہیے. ادھر تھا اور یہ خدا کا کرنا ہے کہ پروسیکیوٹر وہی ہے سردار مظفر عباسی, اس کے ساتھ امجد پرویز صاحب تھے جو پروسیکیوشن ٹیم میں. پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کیا, ڈیفینس کاؤنسل اپنا کیس ثابت نہیں کر سکے. اب جب یہ اپیل میں جائیں گے تو اپیل میں ان کو بطور پلینٹف بہت ہی اسٹرانگ گراؤنڈ لینے پڑیں گے لیگلی, جو ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے مذہب, اسی لیے سیاست جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. اپیل کے لیے ان کے پاس مواد نہیں ہے, لیگل آرگیومنٹ نہیں ہے, دستاویزات نہیں ہے, شواہد نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے. ٹیکنیکلٹی پہ کھیلنے کی کوشش کریں گے. اپیل بہت کمزور ہوگی, جب باری آئے گی جب لگے گی دیکھا جائے گا. مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیس میں اتنا مواد ہے کہ اس کی اپیل جو ہے وہ 2-3 پیشیاں بھی برداشت کر سکتے. جی رانا صاحب, جس مد میں یہ پیسہ جو ہے وہ آپ تک آیا. اب یہ بتائیے وہ جو 450 ارب اس کو جرمانہ ہوا تھا بیری اکاؤنٹ کو, اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ آپ ریکوری کریں گے یا اس میں ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں جو جرمانہ ہوا تھا جس کو ادا کیا جا رہا تھا اس رقم کے ذریعے, اب ظاہری بات ہے اس آرڈر کے بعد یہ رقم اس جرمانے کو ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گی. تو یہ اب وہ پرائیویٹ پارٹی جانے اور کورٹ جانے کہ کورٹ اس سے کیسے ریکور کرتا ہے. سرکار کا کام یہ تھا کہ سرکار کے مد میں جو پیسے آئے تھے وہ سرکار کو واپس آئیں, تو وہ واپس آئیں گے اور اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال. جی ندیم صاحب, دیکھیں یہ کیونکہ نیب نے فیصلہ کرنا ہے, سبجیکٹ میٹر ہے نا انکوائری کا, نیب کی ایک انکوائری ہے اس کا یہ سبجیکٹ میٹر ہے. یہ لیٹر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے اس کی کانگریجنس لی ہے. اب مجھے وکیل ہونے کا تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں سیاستدان کی ہیٹ اتارتا ہوں, وکیل کی پہن لیتا ہوں. تو جس تحقیقاتی ادارے کا یہ سبجیکٹ میٹر ہے انکوائری کا, اس تحقیقاتی ادارے نے اپیل میں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ تحقیقاتی ادارہ اگر سمجھے گا اور گورنمنٹ کو لکھے گا کہ جس کو ڈی سیل کر دے, اس کو اوپن کر دیں, ہمارے سامنے لے آئیں, تو ہم ضرور لے آئیں گے. مگر جب تک یہ میٹر اپنی فائنلٹی اٹین نہیں کرتا فردر, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی دانست پہ یا اپنے طور پہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, پانی کی بوتل کے ساتھ بلغاری کا سیٹ بھی لے گئے, بلغاری کے سیٹ کے ساتھ گراف کی گھڑی بھی لے گئے, گراف کی گھڑی کے ساتھ ہیرے جواہرات بھی لے گئے. دیکھیں توشہ خانہ بھی جو کیس ہے, میرے دادا بھی اس ملک کے صدر رہے ہیں اور ہم نے ان کے دور میں دیکھا ہے ایک جائنماز غلطی سے آگے تھی, وہ واپس کی تھی ہمارے صدر کو جا کے. میں اس چیز کا گواہ ہوں, دیکھا ہے سب کچھ ہم نے. بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیو تھی جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی تصویر نہ کھینچو, یہ ہیرے جواہرات میرے دل کے قریب رہنے دو, میں ان کو دیکھ سکوں, تسکین حاصل کر سکوں. آپ دیکھیں کہ کتنی وہ لالچ ہوگی جس کے تحت بلیک مارکیٹ میں یہ تحائف بیچے گئے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں بھی توشہ خانہ سے فلاں چیز لے گیا. جتنے پاکستان میں حکمران رہے ہیں ان کو ایک فیسلٹی اویلیبل تھی کہ اس کا 1% آپ پے کر کے وہ اپنے ذاتی استعمال میں چیز لے آئیں. یہ کسی نے نہیں کیا کہ وہ لے آئیں, وہ دبئی لے جائیں, وہاں پہ فرا بچی جائے, وہ معصوم سی بچی جس کو نہ کہتے, معصوم سی بچی میرے ساتھ ہوتی, ایڈی معصومیت ویسے میں زندگی نہیں دیکھی, تو وہ اسی چیز کو باہر بیچیں 10 times the price of market value. آپ نے پہلے اس کی ڈیپریشیٹڈ ویلیو لگوائی نا, آپ نے جس ویلیور کو بھیجا جو ویلیویشن کرتے ہیں اسیسی ہے, اس نے اس کی قیمت مارکیٹ پرائس سے 10 گنا کم لگائی, اس کا 20% پے کیا, باہر لے گئے, بیچ دیا. اور کئی چیزیں قابل فروخت نہیں ہوتی ہیں, جو آپ کو بادشاہ یا مختلف ممالک کے سربراہان آپ کو چیزیں گفٹ کرتے ہیں نا, کسٹم میڈ ہوتی ہیں, بائی اپوائنٹمنٹ ملتی ہیں, وہ ان کی فروخت نہیں ہو سکتی, بیکاز وہ توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف آپ کے ذاتی استعمال میں رہے گی, بلیک مارکیٹ کے استعمال میں نہیں رہے گی. ایک ادھر سے لے لیتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کی
باتیں نہیں ہو رہی. نہیں میں میرے تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی. منسٹر گوہر پہلے نہیں مان رہے تھے کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن فیصلے سے ایک دن پہلے انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے, تو کیا کوئی اس فیصلے کے حوالے سے وہ نرم گوشہ لینا؟ نہیں دیکھیے اس پہ آلریڈی ایک کلیریفیکیشن میں نے میڈیا پہ دیکھی چلتے ہوئے کہ انہوں نے اپروچ کیا وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی میٹنگ کے بعد, اور کاؤنٹر ٹیررزم کی میٹنگ میں تمام سیاستدان تھے, انہوں نے اپروچ کیا تو آگے سے جواب غالباً جو میں نے سٹوری دیکھی اس میں یہی ملا کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں, سیاست کی کیا بات اور سیاستدان نشانے پہ رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام سیاستدان بیٹھے اور اس پہ ایک ایسا. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے احسن اقبال صاحب کو گولی لگی مذہب کے نام پہ. آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں جو بلاسفیمی کا لا انٹروڈیوس پارلیمنٹ میں کیا تھا, آپا نثار فاطمہ صاحب نے وہ قانون پڑھا تھا, اس کو انٹروڈیوس کیا تھا, انہی کے صاحبزادے کو توہین پہ گولی ماری جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا کس قسم کی ستم ظریفی ہے. اور یہ پورا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا, یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم مذہب کو استعمال اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کریں. دیکھیے مذاکرات کا قطعاً مقصد ڈیل یا NRO نہیں تھا. مذاکرات کا مقصد یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. اور دیکھیے PTI کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں کیمرے کے پیچھے, یہ جیسے ہی بند ہوتا ہے ایسے شیر و شکر ہوتے ہیں. علی امین خان سے ہماری بڑی دوستی ہے, جب بیٹھتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے, آپ یقین مانیں, مگر کیمرے کے سامنے ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اب ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا کھڑاک ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا مکمل. وہ پھر جیل میں جھاڑ کھائی وہ الگ بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم علامتی واک آؤٹ کریں گے. ان کے کہنے پہ 26ویں آئینی ترمیم میں سے شکیں نکالی گئی. ہاں اسمبلی کا حصہ ہیں, کمیٹیوں کا حصہ ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں ہاؤس چلانے میں. آج کل تھوڑا او کر رہے ہیں, میں تو اس پہ کہتا ہوں کہ کاش 9 مئی کو یا 26 نومبر کو بھی او کر دیا ہوتا اور شہداء کی یادگاروں کو مسمار نہ کرتے. جاپانیوں کا طریقہ آج بھی اپنا لیں, اور یہ بجائے اس کے کہ آنسو گیس کے شیل مارتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں باہر نکل کے اور سڑکوں کو بلاک کرتے ہیں, آپ اپنی اپنی جگہ پہ او کر لیں تو میرا خیال ہے ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جاپانی PTI کو سزا سنائی گئی تو کچھ چینلز نے اتفاقاً ان کو بری کرنے کی بریکنگ بھی دی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے 2 فیصلے آئے تھے, پہلے ایک چلوایا گیا اور اس کے بعد وہ نہیں مانے تو پھر انہیں سزا کی خبر. نہیں دیکھیے بہت سارے صحافی جو ہیں وہ عدالت میں موجود تھے. محسن بلال صاحب موجود تھے, گور بٹ صاحب موجود تھے, رضوان رضی صاحب موجود تھے, حسن ایوب صاحب موجود تھے. آپ کے ساتھی رپورٹرز ہیں, آپ کے ساتھ ان کا ایک ٹائم گزرا ہے, آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ماحول تھا اور وہاں پہ کیا فیصلہ سنایا گیا, کیا نہیں سنایا گیا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جذبات کے اندر جلدی وہ ریلیز ہو جاتی ہیں چیزیں, بٹ میرے لیے تمام چینلز قابل احترام ہیں, چینلز کی مینجمنٹ ان کی اونرشپ قابل احترام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بھام ہے ایسا. فیصلہ جو تھا وہ سب کے سامنے تھا, سنایا گیا, صحافیوں کی موجودگی میں سنایا گیا, کوئی بند کمرے میں تو نہیں سنایا گیا. لاسٹ کوسچن بتاتا ہوں. کمیٹی بنی, مذاکرات بھی ہوئے PTI کے ساتھ, تو آپ نہیں سمجھتے کہ فیصلہ آنے کے بعد یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے, اس کے بعد PTI اور حکومت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھنے کے امکانات؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لوگ اچھی بات چیت کر رہے ہیں اور یہ مینڈیٹ کے مطابق کر رہے ہیں, تو یہ بات چیت آگے بڑھنی چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی چاہیے اور آپس میں بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں. بات چیت NRO کے لیے نہیں ہے, ڈیل کے لیے نہیں ہے. کوئی بندہ قتل کر دے اور قتل کر کے آ کے بیٹھے کہ جی میں نے قتل کر دیا, میں مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں, پولیس مجھے نہ پکڑے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جو آپ نے ایک جرم کیا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی, اس کا مذاکرات سے تعلق نہیں ہے. مذاکرات باقی چیزوں پہ ہو سکتے ہیں, جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے جا سکتے ہیں. عدنان شیخ صاحب کا ایک سوال تھا, نہیں میرا نہیں خیال, رضوان رضی صاحب نے ضرور کہا کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو شاید محمد رسول اللہ بھی پڑھ دیا کریں. یہ انہوں نے آج انہوں نے کہا تو اس پہ خان صاحب تھوڑا غصے میں بھی آئے. انہوں نے رضوان صاحب کو کہا کہ جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں کلمہ پورا پڑھا کریں. اور میں ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں علماء اکرام کی اجازت کے ساتھ, کہ دیکھیں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھا کریں, بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات